السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس ہم پڑھ رہے تھے، پہلی 10 آیات ہم نے اس سے پہلے لیسن میں پڑھ لیں۔ آج آیت نمبر 11 سے سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ولو، اور اگر، یعجل اللہ، جلدی کرتا اللہ، للناسی، لوگوں کے لیے، الشر، برائی پہنچانے میں، استعجالہم، ان کے جلدی طلب کرنے کی وجہ سے، بالخیر، بھلائی کو، لقضی، تو البتہ پوری کر دی جاتی، الیہم، ان کی طرف، اجلہم، ان کی مدت، فنظروا، پس ہم چھوڑ دیتے ہیں، الذین، ان لوگوں کو، لا یرجون، جو نہیں امید رکھتے، لقاءنا، ہماری ملاقات کی، فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں، یعمہون، وہ سب سرگرداں پھرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں انسان کی فطرت اور عادت کے بارے میں کہ انسان جو ہے وہ بہت جلد باز ہے۔ ہر کام میں وہ چاہتا ہے کہ فوراً سے اسے مل جائے۔ جس طرح کوئی بھی بھلائی کے لیے وہ دعا کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ فوراً اس کی جو ہے دعا پوری ہو جائے اور جو مانگ رہا ہے وہ اس کو مل جائے۔ تو اسی طرح شر مانگنے میں بھی وہ جلدی کرتا ہے۔ جس طرح بھلائی کے مانگنے میں جلدی اس کو بہت زیادہ جلد بازی کا مظاہرہ کرتا ہے، اسی طرح شر کے مانگنے میں بھی، شر کے طلب کرنے میں بھی اسی ہی طرح جو ہے وہ جلد جو ہے وہ طلب کرنے والا ہوتا ہے۔ استعجال جو ہے یعنی عجل سے ہے، عجل کے معنی بہت جلد بازی کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں کہ خلق الانسان من عجل، کہ ہم نے انسان کو جلد باز پیدا کیا۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ کوئی بھی معاملہ ہو، وہ ہر معاملے میں وہ چاہتا ہے کہ جیسے ہی اس نے مانگا یا طلب کیا وہ فوراً پورا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت اور اسکیم ہوتی ہے کہ کوئی بھی کام جو ہے وہ اپنے اس کے وقت پر پورا ہوتا ہے، اس سے پہلے اگر ہو جائے تو وہ انسان کے حق میں بہتر نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ جب اور جس وقت مناسب سمجھتے ہیں کوئی بھی معاملہ جو ہے اس کو سر انجام دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بات ہو رہی تھی اس سے پہلے قریش مکہ کی، چونکہ یہ مکی صورت ہے تو قریش مکہ کے رویے کا جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں اس کے بارے میں کہ وہ شر کو مانگنے میں بھی اسی طرح جلدی کرتے تھے جس طرح خیر کے مانگنے میں کوئی جلدی کرتا ہے۔ کہ جس طرح کوئی بھی عام انسان جو ہے کوئی دعا مانگتا ہے، کوئی اللہ سے کچھ طلب کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کو فوراً سے یہ مل جائے، اور جب نہیں ملتا تو انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ تو کفار مکہ کا یہ عالم تھا دشمنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ شر کو مانگنے میں بھی جلدی کر رہے تھے، اور قرآن پاک میں ان کی وہ الفاظ جو ہیں وہ نقل کیے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے اوپر کیوں پتھر کی بارش نہیں ہو جاتی اگر یہ سچا نبی ہے۔ یعنی وہ خود اپنے لیے بد دعا کرتے تھے، یعنی تکبر اتنا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ماننا چاہتے تھے کہ وہ اس میں اپنے نقصان کی بھی انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ سچا نبی ہے اور یہ جو کتاب جس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ سچی ہے تو پھر ہمارے اوپر کو پتھروں کی بارش ہو جائے۔ تو ان کی اس جلد باز طبیعت کو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے وہ اس رویے کو نقل کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ وہ جو ہے انسان جلد بازی کرتا ہے، جس طرح بھلائی کو پورا کرنے میں اس کو جلدی ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، فناظر الذین لا یرجون لقاءنا، تو ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فناظر، ذال اور رے جو ہے اس کا اصل ورڈ ہے، تو ذر کا معنی ہے کہ بالکل کسی چیز کو بیکار سمجھ کے چھوڑ دینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فناظر الذین لا یرجون لقاءنا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہماری ملاقات کی امید نہیں، سب کچھ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی بھلائی ہے وہ انہیں دنیا میں ہی مل جائے، اور آخرت، چونکہ آخرت کو تو وہ مانتے ہی نہیں تھے، اور وہ کہتے تھے کہ من یحیی العظام فہو رمیم، کہ وہ ہڈیاں بوسیدہ ان کو کون زندہ کرے گا۔ تو آخرت کو تو مانتے نہیں، سب کچھ اس کا مطمع نظر ان کا دنیا ہی تھی، تو وہ سب چاہتے تھے کہ دنیا میں ہی جو فائدہ ہمیں ملنا ہے مل جائے، اور دنیا میں جو ہم چاہتے ہیں ہماری خواہشات پوری ہو جائیں، آخرت کو وہ مانتے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ایسے لوگوں
کو ہم بیکار سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، ڈھیل دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فوری طور پر کسی کو غلطی کی سزا نہیں دیتے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں ڈھیل دے دیتے ہیں، لا یرجون لقاءنا، جنہیں ہماری ملاقات کی امید نہیں ہے، فی طغیانہم یعمہون، تو وہ اپنی ہی سرکشی میں سرگرداں پھرتے ہیں۔ سرگرداں یعنی مارے مارے پھرتے ہیں، جو دل میں آتا ہے وہ کرتے ہیں، پھر انہیں کوئی روکنے والا نہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ رسی دراز کر دی، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کی رسی دراز کر دیتے ہیں۔ تو اہل مکہ کا تو یہ عالم تھا ہی، تو یہ آج کے لوگوں پر بھی جو ہے اس آیت اس کو اپلائی کیا جا سکتا ہے کہ وہ کس طرح جو ہے وہ ہر بات میں انسان جو ہے وہ جلدی کرتا ہے، اور جب اگر کوئی تھوڑی سی بھی مصیبت آ جائے تو وہ ناشکری کے الفاظ ادا کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ سے شکوے شروع کر دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے ناشکرے اور جلد باز لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ جو چاہے وہ کرتے رہیں، پھر ایک دم سے اللہ کی پکڑ آتی ہے، یا آخرت میں جس طرح اللہ تعالیٰ ان کا حساب لیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا، اور جب مسّا پہنچتی ہے الانسان انسان کو الضر تکلیف دعانا، تو ہمیں پکارنے لگتا ہے لجنبہ اپنے پہلو پر، او قاعدن یا بیٹھے ہوئے، او قائمن یا کھڑے ہوئے، فلما پس جب کشفنا ہم دور کر دیتے ہیں عنہ اس سے غرہ اس کی تکلیف مرہ تو گزر جاتا ہے، کأن گویا کہ لم یدعنا کہ اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں، الی ضر اس تکلیف کی طرف مسہ جو اسے پہنچی، کذالک اسی طرح زینا مزین کر دیے گئے للمسرفین حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے ما کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ انسان کی نفسیات کا جو ہے وہ صحیح منظر کشی کر رہے ہیں کہ انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، مصلی بچھاتا ہے، اور قرآن کو جس کو سارا سال اس کو ہاتھ نہیں لگانا، لیکن جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر وہ قرآن بھی اس کو یاد آ جاتا ہے، پھر ایک ہی صورت کو کئی کئی بار بھی پڑھنے لگتا ہے، پھر وہ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، دعا لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی تکلیف میں پھر کیسے پکارتا ہے، ہر حال میں پکارتا ہے، لیٹے ہوئے بھی اسے اللہ یاد آئے گا، لجنبہ جم کہتے ہیں پہلو کو، پہلو کے بل لیٹے ہوئے، او قائدن یا بیٹھے ہوئے، قائمہ کھڑے ہوئے، تین ہی انسان کی حالتیں ہیں، یا وہ لیٹا ہوتا ہے یا بیٹھا یا کھڑا ہوتا ہے، تو تینوں حالتوں میں ہی وہ اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے اور وہ اپنی تکلیف کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما کشفنا عنہ ضرہ کہ جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو وہ مرہ ایسے گزر جاتا ہے کل لم یدعنا، تو اس نے گویا ہم سے کوئی واسطہ ہی نہیں، پکارا ہی نہیں، وہ تکلیف میں کبھی اللہ کو پکارا ہی نہیں، ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں دنیا میں بھی کبھی انسان جو ہے یعنی کوئی ایسا کوئی آپ کا رشتہ دار ہو یا آپ کا قریبی یا کوئی دوست کہ جو آپ کو ہر مشکل میں آپ کے پاس آئے، لیکن جب اس کو کوئی خوشی ملے اور وہ آپ کو یاد بھی نہ کرے تو وہ انسان کیسا آپ کو لگے گا۔ تو اللہ کے ساتھ ہم ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں کہ جب یعنی تکلیف آتی ہے، مشکل آتی ہے تو ہمیں اللہ بہت یاد آتا ہے، اس وقت ہم پھر بہت اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، لیکن جب ہمیں خوشی کے موقع پر جو ہے ہم بالکل اللہ کو بھول جاتے ہیں، اپنی مرضی سے اس کو جو ہے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو یہی انسان کی جو نفسیات ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ تکلیف میں وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، جبکہ خوشی اس کو ملتی ہے تو چاہیے یہ کہ خوشی میں بھی وہ اللہ کو یاد کرے، کیونکہ ایک بندہ مومن جو ہے وہ اپنے غم کو جو ہے یا اس کی خوشی ہو، دونوں کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتا ہے اللہ کی رضا کے مطابق۔ تو یہ نہیں کہ غم میں تو اللہ یاد آ جائے لیکن خوشی کے موقع پہ انسان اپنے جو ہے جو دل میں آئے اس کے مطابق اس کو سیلیبریٹ کرے، تو یہ پسندیدہ رویہ نہیں ہے۔ ایک بندہ مومن غم میں جس طرح اللہ کو پکارتا ہے، خوشی کے موقع پر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اسی طرح ہی اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک زین للمسرفین، تو یہ حد سے بڑے ہوئے لوگ ہیں کہ جو یہ رویہ رکھتے ہیں کہ غم میں تو اللہ کو پکارنا اور خوشی میں اس کو بھول جانا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، اہلکنا ہم نے ہلاک کر دیا، القرون
ان امتوں کو، ان بستیوں کو، من قبلکم جو تم سے پہلے تھیں، لما جب ظلموا انہوں نے ظلم کیا، وجاءتہم اور آئے ان کے پاس، رسولہم ان کے رسول، بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، وما کانوا اور نہ ہوئے وہ سب، لیؤمنوا کہ وہ ایمان لاتے، کذالک اسی طرح، نجزی ہم سزا دیتے ہیں، القوم المجرمین تمام مجرم قوموں کو۔ قرون لفظ جو ہے یہ قرن سے ہے، اور قرن کا لفظ جو ہے مختلف معنی ہیں، اس کے معنی بستی کے بھی ہیں، کسی قوم کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ایسی قوم کے لیے جو قوم جو ہے وہ دوسرے سے جدا ہو، یعنی الگ سے ایک اپنی پہچان رکھتی ہو، جس طرح قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، فرعون کی قوم ہے، بنی اسرائیل ہے، ہر ایک ایک الگ پہچان رکھتی ہے۔ تو ایسے قرن کا لفظ جو ہے ایک الگ پہچان رکھنے والی قوم کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں اہل مکہ جس طرح جو جلد بازی کر رہے تھے اور اپنے لیے ہلاکت طلب کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراضات کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں کو جلد بازی نہ کریں، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ ہم نے ہلاک کیا ان سے پہلے امتوں کو بھی، انہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ ایسے ہی اعمال کرتے رہے تو ہم انہیں بھی دیکھ لیں گے، ان سے پہلے بھی بڑی بڑی قومیں، بڑے بڑے جبار اور قہار قسم کے لوگ گزرے ہیں۔ قوم عاد اتنی زبردست قوم، یعنی جسمانی لحاظ سے وہ بہت ہی طاقتور تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے قرآن پاک میں بھی ان کی جو ہے یہ ان کی خوبی بیان کی کہ وہ جسمانی لحاظ سے بڑی قوت والے تھے کہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے اپنے گھر بناتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا وہ ہمیشہ رہے؟ ہر لحاظ سے وہ ترقی یافتہ تھے۔ آج یعنی یہ ان کے جب ان علاقوں کو دیکھا جاتا ہے تو انسان حیران ہوتا ہے، عقل دنگ ہوتی ہے کہ یعنی اس دور میں نہ کوئی ٹیکنالوجی تھی نہ کچھ تھا، تو کس طرح انہوں نے پہاڑوں کو چیر چیر کر اندر گھر بنائے، تو لیکن اللہ کے نافرمان تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اسی طرح مختلف قوموں پہ وقت آتے ہیں، جس طرح انسان دنیا میں آتا ہے اور مختلف حالات اس پر آتے ہیں، اور ان ایک حالت سے جب دوسری میں وہ کنورٹ ہوتا ہے تو پچھلی کو اس طرح بھول جاتا ہے جیسے کوئی وہ تھا ہی نہیں۔ مثال کے طور پہ ایک انسان اگر یہ سمجھے جس طرح آپ کی اسکول لائف تھی، اسکول کے بعد جب آپ کالج میں آ جاتے ہیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے وہ گزرا ہوا زمانہ وہ بالکل بھول جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے، کالج کے بعد یونیورسٹی، پھر آگے جاب میں چلے گئے، یا پھر آگے جب شادی ہو جائے، تو ہر ایک اگلے آنے والے دور میں جب انسان جب جاتا ہے اگلی حالت میں تو پچھلی کو بالکل بھول جاتا ہے۔ اسی طرح انسان جو دنیا میں آتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد، کئی کو ہم نام بھی یاد نہیں، بھول جاتے ہیں۔ یہی حال قوموں کا بھی ہوتا ہے کہ بہت سی قومیں آئیں اور لوگ ان کو بھول جاتے ہیں، ایک وقت مقرر ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے ہلاک کیا قرون کو، ان سے پہلی قوموں کو، من قبلکم تم سے پہلے، لما ظلموا وجاءتہم تو انہوں نے ظلم کیا تھا، ان کے پاس بھی رسول آئے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ہر قوم کے لیے ہم نے ہادی بھیجا، ہر قوم کی طرف رسول بھیجے گئے، وہ ان کی طرف اللہ کی واضح نشانیاں یعنی بینات، بینہ کہتے ہیں واضح دلیل، بالکل معجزہ صاف کلیئر، سب نشانیاں واضح تھیں، انہیں سب کچھ کلیئر ہو گیا تھا کہ یہ سچے رسول ہیں، اس کے باوجود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور ان کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ وما کانوا لیؤمنوا وہ ایمان نہ لائے، تو اللہ تعالیٰ پھر مجرموں کو سزا دیتا ہے، کذالک نجزی القوم المجرمین اسی طرح ہم مجرم قوم کو سزا دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم جعلناکم پھر ہم نے بنایا تمہیں خلائفہ جانشین فی الارض زمین میں، من بعدہم ان کے بعد، لننظر تاکہ ہم دیکھیں کیف تعملون کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، کہ خلیفہ کہتے ہیں ایک کے بعد دوسرے کے آنے والے کو، جانشین کو، ایک کے بعد جو دوسرا آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ قومیں تھیں اور تم ہو، جو تھے وہ گزر گئے، اور ان قوموں پر جو ہے اللہ کے عذاب بھی آئے، بعض کو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی دنیا سے اٹھا کر لے گیا اور آخرت میں ان کے لیے جو ہے ان کے اعمال کا بدلہ ہوگا، ان کو سزا دی جائے گی۔ تو یہ مختلف طرح کے لوگ تھے جو گزر گئے، اسی طرح تم بھی آئے ہو اور گزر جاؤ گے۔ یہ وقت جو ہے وہ ہر ایک پر ایسا ہی نہیں رہے گا یکساں کہ تم ساری یعنی دنیا میں آئے ہو تو یہیں پر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت
موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور اپنا مدت پوری کر کے یہاں دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو ایک کے بعد دوسرا آتا رہے گا۔ اسی طرح جس طرح انسان ایک کے بعد دوسرا آتا ہے، اسی طرح قومیں بھی جو ہیں ایک کے بعد دوسری آتی ہیں۔ اسی طرح قوموں پر جس طرح عروج ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ عروج نہیں رہتا، وہ زوال بھی آ جاتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ پہلے دنیا کی سپر پاور روس تھی، اب روس کو کوئی اس طرح جانتا بھی نہیں۔ پھر امریکہ، اب آہستہ آہستہ اس کا بھی جو ہے وہ اس طرح نہیں رہا، نئی طاقتیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نظام ہے کہ کوئی جو ہے ہمیشہ نہیں طاقت میں نہیں اور قوت میں نہیں رہتا۔ تو قومیں جس طرح انسان آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اسی طرح قومیں بھی آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم یہ سلسلہ ہم نے اس لیے بنایا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کیف تعملون، تم سب کیسے عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں بھی، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے یہ موت و حیات کا سلسلہ اس لیے بنایا کہ ہم جان لیں کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ تو دنیا میں ہمیشہ تو کسی نے بھی نہیں رہنا، جو آیا ہے اس نے جانا ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ جو تھوڑا سا وقت ملا ہے، جو مہلت ملی ہے اللہ کی طرف سے، اس کو اچھی طرح سے اس ٹائم کو یوٹیلائز کیا جائے اور اس کو ضائع نہ کیا جائے، اللہ کی اطاعت میں وقت جو ہے وہ گزارا جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں ہماری آیات بینات بالکل واضح، قالا تو کہتے ہیں، کہا ان لوگوں نے، الذین وہ جو لا یرجون نہیں امید رکھتے تھے، لقاءنا ہماری ملاقات کی، اتی بقرآن لیا کسی اور قرآن کو، غیر ھذا اس کے علاوہ، او بدل ہو یا اسی کو بدل دو، قل کہہ دے، ما یکونو نہیں لائق لی میرے لیے، ان یہ کہ ابدلہ کہ میں اس کو بدل دوں، من تلقاء نفسی اپنی نفس کی طرف سے، ان نہیں اتبع میں پیروی کرتا، الا مگر ما یوحی جو وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، انی اخاف میں ڈرتا ہوں، ان عصیت کہ میں نافرمانی کروں، ربی اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم اس دن کے بڑے عذاب سے۔ قریش مکہ کا اعتراض اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب جو ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے کہ جب ان پر قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی تھیں تو وہ بہت حیران ہوتے تھے۔ قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے، معجزانہ کلام ہے، اور انہیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ کس طرح ہم اس میں اعتراض اٹھائیں، کس طرح اس پر جو ہے وہ یعنی کوئی کمی نکالیں اس میں۔ تو آخر ہار کر یہ کہتے تھے کہ تم اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ تو ہم پھر تمہیں مانیں گے، یا اس کو ہی بدل دو، غیر ھذا یعنی اس کے علاوہ، او بدل ہو یا اس کو بدل دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میرے لائق نہیں کہ میں اس کو بدل دوں، یعنی قرآن کو بدلنا یہ کسی انسان کے بس میں نہیں۔ قرآن کی جو آیات ہیں، محکم آیات ہیں، قرآن پاک جو اللہ کا کلام ہے، جو اللہ نے اتارا ہے، کسی انسان کی مجال نہیں کہ اس کو بدل دے۔ تو قریش مکہ یہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کے، کیونکہ بہت سے ان کے باطل عقائد پر ضرب لگتی تھی قرآن کی آیات سے، ان کے کرتوت جو ہیں وہ کھولے جاتے تھے، تو وہ انہیں بہت تکلیف ہوتی تھی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اس کو بدل دو، ان آیات کو بدل دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ میرے مجال ہی نہیں کہ میں اس کو بدل دوں، کیونکہ میں اپنی طرف سے اس کو بدل سکتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک سورہ نجم میں کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ھو الا وحی یوحیٰ، کہ آپ تو اپنی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں کہتے، آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے آپ صرف وہی فرماتے ہیں۔ تو رسول کی بھی یہ مجال نہیں کہ وہ اپنی طرف سے کلام کو بدل دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح قرآن اترا آپ نے اسی طرح ہی اس کو آگے بیان فرمایا اور اس پر عمل بھی کر کے دکھایا۔ تو حضرت عائشہ سے پوچھا کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، کہ ان کا اخلاق قرآن تھا۔ تو آپ قرآن کی عملی تصویر تھے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اس کو آپ نے فرمایا کہ میرا کام صرف یہ ہے کہ میں اللہ کا پیغام، کیونکہ میں میسنجر ہوں، پیغام آیا اور میں نے تم تک پہنچا دیا اور اس پر عمل کر کے بھی دکھا دیا کہ اس طرح تم نے بھی عمل کرنا ہے، کہ ان اتبع الا ما یوحیٰ، میرا کام تو صرف اس کی پیروی کرنا ہے، الیہ جو میری طرف اتارا گیا ہے، انی اخاف ان عصیت، کہ میں اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں، کہ اس دن کا بہت بڑا عذاب، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں تو ہم انسان ہوتے ہوئے، ایک عام گناہ گار انسان ہوتے ہوئے نہیں ڈرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ انی اخاف ان عصیت، کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے نافرمانی کی تو وہ اس دن کا عذاب بہت بڑا عذاب ہے۔
تو یہ قریش مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قرآن میں اس کو تبدیل نہیں کر سکتا، نہ اس کے الفاظ بدل سکتا ہوں، نہ اس کے آیات بدل سکتا ہوں، اور اس کے علاوہ کوئی قرآن بھی اور نہیں اترے گا۔ یہ اللہ کا کلام، حتمی کلام، آخری کلام ہے، یہی جو ہے وہ تمہاری نصیحت اور ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، تو اسی پر عمل کر کے تم جو ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔